قرات اور مولویت پڑھ سکتا ہے۔ ان کے ماں باپ کو چاہیے کہ آگے کو اور پڑھائیں تاکہ اچھا عالم ربانی بن سکے۔ اور بھی مسجدوں میں جسپور میں جو امام حضرات ہیں یا جہاں مدرسے ہیں وہاں پر 2-2 3-3 4-4 5-5 یا ایک بچے حفظ کرتے ہیں رہتے ہیں، وہاں پر بھی۔ اور پھر بدر العلوم کو تو آپ جانتے ہی ہیں، وہاں پر باہر کے بچے بھی رہتے ہی ہیں، سب کو معلوم ہے۔ یہ ممبر شریف پہ جو بزرگ ذات شخصیت بیٹھے ہیں یہ عالم بھی ہیں باقاعدہ اور بہت شاندار حافظ قرآن، علامہ مولانا حافظ قاری امیر حمزہ صاحب قبلہ۔ اور بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ اب تک یہ تراویح میں قرآن شریف سناتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ سب کی تقریر ہو، ممبر شریف پر جتنے لوگ آئے ہیں یہ سب اچھے اچھے قابل ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ عربیہ اہل سنت بدر العلوم کے پرنسپل مفتی شمیم صاحب قبلہ جلوہ گر ہیں، اور جو مدرسہ بدر العلوم میں پڑھے بھی ہیں پڑھایا بھی ہے، اور بہت جسپور میں دین کا کام خدمت، بہت سارے شاگرد ہیں، مزاج اخلاق لاجواب۔ آپ دیکھ رہے ہیں قاری قرآن قاری خلیق احمد صاحب قبلہ یہ بھی جلوہ گر ہیں۔ ان لوگوں کا وہ دور تھا پڑھنے کا جب علامہ حنیف خان صاحب پڑھاتے تھے، وہ سب علماء ان کی صلاحیت سے واقف ہیں۔ بہت اچھا دور رہا ہے بدر العلوم کا، ایسا ایسا دور آیا الحمدللہ، اور آج بھی اب یہ نوجوان علماء جتنے مولانا عاصم صاحب قبلہ ہیں، مولانا شعیب صاحب ہیں، اور مولانا عالم صاحب ہیں، مفتی شمیم صاحب ہیں، مفتی تقی الرحمن صاحب ہیں، اور مولانا ساجد صاحب جو امام صاحب بھی ہیں۔ بڑی بڑی دور تک یہاں سے بچہ جو پڑھ کے جاتا ہے نا، وہ اشرفیہ میں بھی اگر ہوتا ہے تو پھر وہ فیل نہیں ہوتا ہے، پاس ہوتا ہے اور وہاں پر داخلہ لیتا ہے۔ میں پڑھاتا تھا، میرے دور میں بھی یہ تھا، رکھ دو بیٹا، اور اب بھی یہی بات ہے۔ آپ لوگ اگر چائے سے فارغ ہو گئے تو 2-4 باتیں بتاؤں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ تقریر تو ماشاءاللہ بہت میں بھی چاہتا تھا کہ حضرت کی ٹائم پہ ہو جائے، وقت پہ ہو جائے، اور ضرورت تھی۔ اور یہ نہ سمجھیں آپ کے لوگ کم رہ گئے یا چلے گئے یا ایسا ہوا، کچھ نہیں یار، ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے، معلوم ہے۔ آپ تو اس وقت تو اللہ کا شکر ہے، آپ قرآن شریف اٹھائیے، آپ کو سورہ نوح انا ارسلنا نوحا الی قومہ، سورہ نوح آپ کو ملے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 950 سال تبلیغ اور تقریر کی۔ ایک دن نہیں، کتنے؟ مگر معاملہ الگ تھا۔ آج ہمارا کوئی نعرہ نہ لگائے نا تو ہمارا پارا چڑھ جاتا ہے۔ آج ہماری تھوڑی سی کوئی عزت نہ کرے تو غصہ آنے لگتا ہے۔ نذرانے کا لفافہ تھوڑا کمزور رہ جائے تو بک ڈال دیتے۔ توجہ رکھنا میری بات۔ اگر کہیں پر تھوڑی سی کمی بیشی ہو جائے تو جناب والا آپ سے ہم بار ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ نبی تھے 950 سال تبلیغ کرتے رہے، نہ تو میں کا نہ نعرہ لگانے والا تھا، نہ نذرانہ دینے والا تھا، اور اوپر سے لوگ پتھر مارا کرتے تھے۔ اوپر سے لوگ کیا کرتے تھے؟
پتھر مارا کرتے تھے. آج ذرا کسی کو بول کے تو دیکھیے, وہ نبی تھے. آج ہمارا کیا مقام ہے؟ ہم چھوٹے سے مولانا, توجہ رکھنا, چھوٹے سے مولانا. وہ نبی تھے, نبی, مگر چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے محفل وہ خود سجایا کرتے تھے. آج یہ کمیٹی والے پورا پنڈال لگاتے ہیں, پوری لائٹنگ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اچھا اسٹیج, کرسی, اس پہ بھی اگر تھوڑی سی کمی رہ جائے تو میں برس پڑتا ہوں. مگر مجھے بالکل غم نہیں. کیوں؟ مجھے یاد ہے وہ تاریخیں. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, ایک دن بغیر نذرانے کے آپ کسی مولانا کو بلا کے دیکھیے, پھر دوسرے سال آپ دعوت دیجئے تو غائب ہو جائے گا. بڑی بڑی اسٹیجوں پہ باتیں کرنے والے لوگ, بڑی بڑی باتیں بولنے والے لوگ, ایک دن ان کا نعرہ نہ لگا یہ تو پتہ چل جائے گا. بڑی بڑی باتیں بولنے والے ہم لوگ, لیکن وہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے ایک لکڑی کا اسٹول بنا لیا تھا. چوراہے پہ اسٹول پہ کھڑے ہو جاتے تھے, کوئی نہیں ان کا نعرہ لگاتا تھا, کوئی ان کا ناظم استقبال کرنے والا نہیں تھا, کوئی انہیں دعوت کھلانے والا نہیں تھا, کوئی انہیں چائے انڈے یا کوئی مرغا وغیرہ کھلانے والا نہیں تھا, کوئی انہیں نذرانہ دینے والا نہیں تھا. مگر وہ چلتے ہوئے لوگوں کو روک روک کر کے کہا کرتے تھے, کہتے تھے لوگوں ذرا اللہ اور رسول کی باتیں سن لو, لوگوں ذرا اللہ کی باتیں سن لو, لوگوں ذرا حلال باتیں سن لو. کوئی نذرانہ نہیں ملتا تھا. صبح سے شام تک چوراہے پر کھڑے ہو کر کے لوگوں سے تبلیغ کیا کرتے تھے, تقریر کیا کرتے تھے. لوگ ان کو پتھر مارا کرتے تھے, کبھی ان کا سر پھٹ جاتا تھا, کبھی ان کے ہاتھ ٹوٹ جایا کرتے تھے. لیکن جب شام کو آتے تھے, گھر میں آتے تھے, خون میں ہوا کرتے تھے, گھر میں آتے تھے, کبھی سر پھٹا ہوا ہوتا تھا, گھر میں آتے تھے, کبھی ہاتھ ٹوٹا ہوا ہوتا تھا, گھر میں آتے تھے, بڑی تکلیف میں ہوتے تھے, گھر میں آ کر کے بستر پہ لیٹا نہیں کرتے تھے, گھر میں آ کر کے آرام نہیں کیا کرتے تھے, گھر میں آ کر کے چٹائی بچھایا کرتے تھے, اور چٹائی بچھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے مولا تو مجھے معاف کر دینا, اے اللہ معاف کر دینا, تو نے جو زندگی دی ہے مولا میں اس زندگی کا حق ادا نہیں کر پایا ہوں, اے اللہ جو تو نے مجھے سانسیں دی ہیں میں اس سانس کا حق ادا نہیں کر پایا ہوں, اے اللہ تو مجھے معاف کر دینا. مولا تو نے مجھے یہ ہاتھ دیے ہیں میں ان کا حق ادا نہیں کر پایا, یہ آنکھیں دی ہیں ان کا حق ادا نہیں کر پایا, یہ زبان دی ہے ان کا حق ادا نہیں کر پایا, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. آج کا یہ نمازی نہیں تھا, وہ نبی تھے, نبی. آج کا ہمارا جیسا مولانا نہیں تھا, وہ نبی تھے, نبی جن کو اللہ نے نبوت کے لیے خاص کیا, مخصوص کیا, وہ نبی تھے. لیکن جانتے ہیں آپ شام کو آ کر کے یہ ہوا کرتا تھا. آج تو اللہ کا شکر ہے کمیٹی والے مبارک بات کے لائق ہیں, اسٹیج لگاتے ہیں, پنڈال لگاتے ہیں, ہمیں نذرانہ بھی دیتے ہیں, نعرہ بھی لگاتے ہیں, پھر بھی اتنے لوگ مل جاتے ہیں. مگر سنو پیارے, ایک دن حضرت نوح علیہ السلام تفسیر میں آتا ہے, ذرا اٹھا کر کے دیکھنا, حضرت نوح علیہ السلام اسٹول پہ کھڑے ہوئے لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے تھے, لوگ پتھر مار رہے تھے, عورتیں اپنا چہرہ ڈھک کے نکل جاتی تھی, کہتی تھی کہ یہ منحوس چہرے والا ہے. معاذ اللہ, نبی کے بارے میں کیسے جملے بولے جاتے تھے کہ ہم اس شخص کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا کام بگڑ جاتا ہے, ہم اس شخص کو دیکھ لیتے ہیں ہمارا ہوتا ہوا کام خراب ہو جاتا ہے. مگر تمہیں کیا معلوم ہے وہ اللہ کے مقدس نبی تھے. ایک دن ایک کتا آ جاتا ہے, ارے کوئی انسان نہیں بلکہ کتا آتا ہے. وہ کتے کے بارے میں نے پڑھا ہے, وہ کتا کیسا تھا ذرا سنو. کتا ایسا تھا اس کے جسم پہ کھجلی ہو گئی تھی,
اس کے جسم جو تک کھجلیایا ہو گیا تھا، کہیں کہیں سڑنے لگا تھا، کہیں کہیں کیڑے پڑنے لگے تھے، لوگ اس کے جسم سے بدبو آنے لگی تھی، مگر لوگ اس کتے کی طرف کو نہیں دیکھا کرتے تھے، نظر پڑ جائے تو تھوک دیا کرتے تھے، نظر پڑ جائے تو آنکھیں پھیر لیا کرتے تھے، نظر پڑ جائے تو بچ کے نکلا کرتے تھے۔ وہ کتا کہتا تھا مولا تو نے مجھے کتا بنایا ہے، اے اللہ میں خود کتا نہیں بنا ہوں، میرے پروردگار تو نے مجھے کتا بنایا، مجھے کوئی محبت سے دیکھتا ہی نہیں، کوئی میری سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ کتا ایک فریاد کرتا تھا، اس کو دیکھ کر کے لوگ اپنی ناک بند کر لیا کرتے تھے، کوئی پتھر سے مار رہا ہے، کوئی ہاتھوں سے مار رہا ہے، کوئی ڈنڈوں سے مار رہا ہے، کوئی ہٹ ہٹ کر کے ہٹا رہا ہے۔ اگر معاملہ آگے بڑھتا ہے، اسے پتہ چل گیا ایک اللہ کے مقدس نبی بھی ہیں جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے، چلو دنیا مجھے نہیں دیکھتی ہے مگر میں ہی ان کا چل کے دیدار کر لیتا ہوں، چلو میں ہی ان کو دیکھ لیتا ہوں۔ وہ کتا بھی آ جاتا ہے، جیسے ہی کتا سامنے آیا اور جب بدبو آنا شروع ہوئی، کتے کا جسم دکھا، حضرت نوح علیہ السلام نے منہ دوسری طرف کو گھما لیا ہے، کتا پھر ادھر سے سامنے سے آ جاتا ہے تو پھر نوح علیہ السلام نے پھر منہ گھما لیا ہے، کتا پھر ادھر کو آ جاتا ہے، چاروں طرف کو منہ گھوم رہا ہے مگر کتا آ جاتا ہے۔ اب نوح علیہ السلام بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ناک بند کر لیتے ہیں، اب وہ کتا رو پڑتا ہے اور رونے کے بعد کہتا ہے مولا 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 مجھے صرف انسانوں والی زبان دے دے، میں تیرے نبی سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے مقدس نبی سے دو باتیں بولنا چاہتا ہوں، اے اللہ تو مجھے بس زبان دے دے، 2 منٹ کے لیے زبان دے دے۔ اب وہ کتا دعائیں کر رہا ہے لیکن اللہ نے اس کی سن لی ہے، پروردگار نے اس کی سن لی ہے۔ اب اس کتے کو زبان عطا ہو جاتی ہے، اب زبان میں بولنے لگتا ہے، یعنی گویائی مل جاتی ہے، اب وہ بولنے لگتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے رو کر کے کتا کہتا ہے مجھے معلوم ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، مجھے معلوم ہے آپ اللہ کے مقدس نبی ہیں، اے نوح علیہ السلام میں آپ سے 2 باتیں پوچھنا چاہتا ہوں، پوچھو کیا بات ہے؟ اب تو نوح علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں، یہ کتا بولنے لگتا ہے، کہا نوح ذرا اتنا بتا دو، اتنا بتا دو آپ کو نبی کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے یا خود بنے ہو؟ کہا مجھے اللہ نے بنایا ہے، مجھے اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے تمہیں نبی اللہ نے بنایا، تمہیں انسان اللہ نے بنایا۔ کہا نوح یہ بتاؤ مجھے کس نے بنایا؟ کہا تمہیں بھی اللہ نے بنایا، کتے کو بھی اللہ نے بنایا۔ کہا وہ دوسری بات یہ ہے آج تم جو مجھ سے منہ پھیر رہے ہو میں خود کتا نہیں بنا ہوں، آج جو تم مجھ سے رخ موڑ کے جا رہے ہو میں خود کتا نہیں بنا ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ اے نوح علیہ السلام ذرا سوچو تمہاری جگہ میں ہوتا اور میری جگہ تم ہوتے تو پھر کیا بنتا؟ اور یہ کہہ کر کے کتا روتا ہوا چلتا ہوا چلا جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے پوری دنیا نے مجھ سے رخ موڑ لیا، سارے لوگ مجھ سے پیچھا کٹا رہے ہیں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے، میں نے سوچا تھا آپ تو نبی ہیں، آپ مجھے ایک مرتبہ دیکھ لیں گے، میں آپ کا دیدار کر لوں گا۔ اور وہ کتا جا کر کے سمندر میں جا کر کے ڈوب جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے۔ اب تو نوح علیہ السلام کی بے قراری بڑھ جاتی ہے اور زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں، اتنا روئے اتنا روئے۔ گھر جب شام کو آتے ہیں ایک تو لوگ ان کی باتیں نہیں مانتے تھے، گھر آ کر کے جب روتے ہیں تو اب نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، پوری رات چٹائی میں، پہلے 2-4 منٹ میں سجدے سے سر اٹھا لیا کرتے تھے، اب رات گزرتی چلی جا رہی ہے، اب صبح فجر تک پوری رات سجدے میں گزار دیتے ہیں، روتے ہوئے یہ گزار رہے ہیں مولا تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، پوری رات روتے رہے۔ آواز آ جاتی ہے اے میرے مقدس نبی، اے نوح سجدے سے سر اٹھاؤ، میں نے معاف کر دیا ہے، تمہیں بتا دیا ہے، تمہیں دکھا دیا ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا خالق و مالک میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
رسالت مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ سارے علماء بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ قاری نعیم صاحب قبلہ بھی آ رہے ہیں، یہ سارے آجو اوپر آجو، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ سارے علماء، جب میں رہتا تھا حفاظ و قرہ تو ملاقاتیں ہوتی تھی، لیکن توجہ ذرا دو چار باتیں سن لینا پیارے، ذرا دل کا درد ذرا سن لینا، توجہ رکھنا۔ وہ دن تھا، وہ زمانہ تھا، وہ وقت تھا، وہ تو نبی تھے۔